یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں۔ ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتا تھا، اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تورات اور انجیل تو اس وقت آئی بھی نہیں تھی جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو کیسے کوئی یہودی اور نصرانی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے کہ آج ہم فرقے بنا کر اور ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی یہ ہیں، وہ حنفی تھے فار ایگزامپل، وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے۔ جو فرقے بعد میں آئے ان میں پہلے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ڈفرینٹ تھاٹس کے ساتھ ان اسکالرز نے اپنی جو ان تک احادیث پہنچی ان کو جمع کیا ہے۔ اب ہر ایک نے مختلف انداز میں جمع کیا ہے، تو کیا اگر کوئی ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نا لازمی کچھ ہونا چاہیے، یا حنفی ہوں آپ، یا حنبلی ہوں، یا شافعی ہوں، یا مالکی ہوں، اور پھر آپ نے فالو بھی کسی ایک کو کرنا ہے۔ سب کو آپ فالو بھی نہیں کر سکتے، سب کی رائے نہیں لے سکتے، جس ایک کو لے اسی کو لے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جس سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر واقعی ان چاروں میں سے کسی اسکول آف تھاٹ میں شامل ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا اور آپ مسلمان نہیں بنتے، تو پھر صحابہ کرام کون سے فرقے سے تھے؟ تابعین کون سے تھے؟ تبع تابعین ان میں سے کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے؟ تو بہت آرام سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اکثر ہم ایسی باتوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا خود سے، لیکن ہم دوسروں کی سنی سنائی اور اپنے ماحول اور اپنے بڑوں اور آگے پیچھے کی سنی سنائی پہ اتنا چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایون یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ جس بات پہ ہم بحث کر رہے ہیں وہ بات واقعی قابل بحث ہے بھی کہ نہیں۔ اور ویسے ہی جب انسان جھگڑا کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس آیت کا اینڈ کس سے کیا گیا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ دین اسلام نے عقل کو بہت امپورٹنس دی ہے۔ ہم مسلمان اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ سب میں برتر کیوں ہیں؟ ہم سے زیادہ تیز نگاہ ایگل کی ہے، اور ہم سے کئی گنا تیز جو ہے وہ باقی دوسرے جانور بھاگ سکتے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ان کی میموری ہوتی ہے۔ تو پیرٹ کو آپ کہیں، طوطے کو، وہ کس طرح سے پیچھے سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی ایسی صلاحیتیں جانوروں کو دی گئی ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہاتھی کا اتنا بڑا جسم وہ روند کے رکھ دے، لیکن وہ انسان کے کنٹرول میں کیسے آ جاتا ہے؟ عقل۔ لیکن یہی عقل اگر انسان ختم کر کے بیٹھ جائے اور جھگڑے میں پڑ جائے، کیونکہ جھگڑے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی عقل ختم کر کے صرف اور صرف اپنی برتری چاہ رہا ہوتا ہے۔ عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا جھگڑا کر رہا ہو تو اس میں خاموشی اختیار کی جائے، اور اسی لیے اتنا بڑا ریوارڈ بھی رکھا گیا ہے کہ جو جھگڑا چھوڑتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں سائٹس پہ ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا۔ آپ کو 100% پتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو 100% پتا ہے دوسرا غلط ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، بات ایسے تھی نہیں جس طرح دوسرا پیش کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کو پتا ہے۔ جھگڑا چھوڑ دینا کیا ہوگا؟ جنت کے اطراف میں، سائڈز پہ، اسپیشلی کارنرز پہ، جنت کے اطراف میں جہاں ہر طرف سب کچھ کلیئر، گھر کا ضامن ہو جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو، بالکل بالکل درمیان، ایک گھر کا ضامن ہو جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو۔ اونچی جگہ پہ گھر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف کا سین، سب کچھ کلیئر،
جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ اپنی ذات ہی کو پروٹیکٹ نہیں کرتے رہنا ہوتا، بلکہ دین کے مقصد کو اوپر لانا ہوتا ہے۔